کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حشر میں ہوگی شفاعت رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیع محشر ہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ والے، شفاعت کبریٰ والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا کر دیا گیا، مقام محمود عطا کر دیا گیا، کوثر کا مالک بنا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کریم جل شانہ نے قرآن پاک میں آپ کو راضی کر دینے کا وعدہ فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو سمجھنے کے لیے آپ کا دربار الہی میں مقام و مرتبہ قرآن پاک سے سمجھا جائے تو شفاعت کی سمجھ آتی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی، والمقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، جہاں تمام اولین و آخرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رب نے جو شفاعت کا، جو آپ کو مقام محمود کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی شفاعت کے موضوع پر زبردست آیت ہے، کیونکہ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمائیں، جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی اور فتوحات، اور جو آپ کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں اور جو تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ آپ کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ پاک ہی کو ہے۔ اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک وہی کرے گا جس میں محبوب راضی ہوں۔ اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ گناہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و حدیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہگاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیٰ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب میدان محشر سجا ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا پیارے سارے میری رضا کے طالب ہیں، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری رضا کا طالب ہوں، پیارے تمہیں راضی کر دوں گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے معاملے میں اس قدر فکر مند ہیں، اور فرمایا میں راضی نہیں ہونا جب تک میرا امتی دوزخ میں ہوگا۔ اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں میدان محشر میں امتی امتی عرض کر رہے ہوں گے، دست مبارک اٹھا اٹھا کر مانگ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا مانگی۔ کب؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ کی یہ دعا تھی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا کی، عرض کہ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا، غم امت کا اظہار کیا۔ امتیوں غور کریں، ہم غور کریں محبوب ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو شفاعت صحابہ اکرام بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مشہور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محشر میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، کیا مجھے آپ کی شفاعت ملے گی؟ فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کہاں تلاش کروں آپ کو؟ فرمایا حوض پر، میزان پر، یا پل صراط پر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت کی عرض کی، ان کی عرض کو قبول کیا، شفاعت کی ان کو بشارت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کا آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہاں میں شفاعت کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت دے دیا گیا۔ یاد رکھیں جو شفاعت ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ والے، شفاعت کبریٰ والے، اور کیا شفاعت کی شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں محشر میں سجدہ کریں گے، فریاد کریں گے، امت کی بخشش کے لیے دعا مانگیں گے، امت کی بخشش کے لیے عرض کریں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی تفسیر میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آخری گروہ جنت سے رہ جائے گا اور ایک جہنمی گروہ جہنم سے رہ جائے گا۔ جہنمی گروہ جنتی گروہ کو کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے نفع نہ دیا؟ یہ جنتی گروہ اللہ سے دعا کرے گا اور آہو زاری کرے گا جسے اہل جنت سن لیں گے۔ یہ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر دوسرے انبیاء سے عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے۔ تمام انبیاء کرام
عذر کر دیں گے، پھر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے مقام محمود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ سارا بیان کر کے فرمایا یہ ہے مقام محمود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فائز فرمانا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کا نام مقام حمد ہے، جس کا نام مقام محمود رکھا گیا ہے۔ وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شفاعت ہے، وہ دوزخیوں کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک یقینی مقبول دعا ہے جو وہ مانگ سکتے ہیں، میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں۔ یہ غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ خاص دعا رکھی ہے اپنی امت کے لیے۔ اب امت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم ان سے کیسی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے جس میں شفاعت کا ذکر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تحقیق میں قیامت کے دن زمین کے پتھروں اور درختوں سے زیادہ انسانوں کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اولین و آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، پس تمام غمگین ہو جائیں گے، یا فرمایا کہ راوی کو شک ہے انہیں الہام کیا جائے گا کہ شفاعت طلب کرنے کے لیے جائیں، تو وہ کہیں گے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم دربار الہی میں کسی کو شفیع بناتے۔ فرمایا ماج الناس بعضهم فی بعض، بعض لوگ بعض سے ٹکرائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آفتاب قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اتنا غم لاحق ہوگا کہ جس کی طاقت نہیں رکھیں گے، اسے برداشت نہیں کر پائیں گے، تو آپس میں کہیں گے کیا تم ایسی ہستی کو نہیں ڈھونڈتے جو تمہاری شفاعت کرے؟ بس حضرت آدم کی خدمت میں آئیں گے، اور پھر وہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے آنے کا منظر روایتوں میں بیان کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام بارگاہ رسالت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ انبیاء کرام نے عذر پیش کیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا لہا، ہوں میں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیاتونی، لوگ میرے پاس آئیں گے، فاقول انا لہا، میں کہوں گا میں خاص شفاعت کبریٰ کے لیے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میں دربار الہی میں جاؤں گا اور اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، اور جب میں اللہ پاک کو دیکھوں گا فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فرمایا میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے فَآتِ تحت العرش، میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے میں اللہ پاک کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اس کے الہام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ پاک مجھ پر ایسی تعریفیں اور اپنی بہترین ثنا منکشف فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں کی۔ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارفع رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَىٰ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فرماتے ہیں حکم دیا جائے، میں سجدے میں ہوں گا، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب سر کو اٹھاؤ، پیارے مانگو تُعْطَىٰ، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حبیب واشفع، شفاعت کیجئے، تمہاری شفاعت کو تشفع، قبول کیا جائے گا۔ فرمایا فارفع راسی فاقول یا ربی امتی امتی، فرمایا میں سجدے میں سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے رب میری امت میری امت میری امت بخش دے۔ فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اپنے امتیوں کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو جن پر حساب نہیں ہے، اور وہ دوسرے دروازوں میں باقی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ پاک فرمائے گا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ لَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَىٰ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي، مجھے کہا جائے گا حبیب سر کو اٹھائیے،
کہو کل بولو تو صحیح پیارے تمہاری بات کو تسمع سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو جو مانگو تو دیا جائے گا۔ تو میں کیا کہوں گا، محبوب مانگ کیا رہے ہیں؟ یا رب امتی، یا رب امتی، امتی میری امت، میری امت۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بر کرے فیض و جود ہی سر بسر۔ وہ میدان محشر میں بھی امت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں تشریف لائے تو امتی امتی، معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، غاروں میں جا جا کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، وصال ظہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، اب بھی قبر انور میں امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے، میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ پاک اختیار دے گا پیارے مانگو، اور مانگ کیا رہے؟ یا رب امتی امتی۔ حضرت انس والی روایت میں ہم نے سنا میزان، حوض یا پل صراط کا پتہ بتایا اپنا، میزان پہ کیا کرتے ہوں گے؟ امتیوں کے عمل پورے کرواتے ہوں گے، وزن پورے کرواتے ہوں گے۔ پل صراط پہ کیا کرتے ہوں گے؟ گرتے امتیوں کو بچاتے ہوں گے، گرے ہوئوں کو نکال رہے ہوں گے، سجدے میں گریں گے، یا رب سلم امتی، سلم امتی، اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ میدان محشر میں کبھی حوض پر، کبھی میزان پر، کبھی پل صراط پر، ہزار جان سے فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام ہم سے اتنی محبت کریں، اور آج ان کی محبتوں کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، کوئی شراب میں پڑا ہوا ہے، کوئی جوے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بدکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گانے باجے میں دل لگائے بیٹھا، کوئی ناجائز عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی سودی کاروبار میں لگ گیا، کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، کوئی غیبتوں میں لگ گیا، کوئی حسد میں پڑ گیا، کوئی گناہ کے کاموں میں پڑ گیا، کوئی اپنے موبائل کمپیوٹر میں گندے مناظر میں کھو گیا۔ ارے کن چیزوں میں کھو گئے؟ تمہیں محبوب کے آنسو بھول گئے؟ تمہیں محبوب کے سجدے بھول گئے؟ تمہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو رونا بھول گیا؟ امت کے لیے دعائیں مانگنا بھول گیا؟ ان کی شفاعت کی طلب کی سوچ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی؟ ہم لوگ کن عیاشیوں، گناہوں اور بدکاریوں میں پڑے ہوئے؟ کبھی نہیں سوچتے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ روٹ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی نہیں سوچتے کہ اگر انہوں نے شفاعت نہ فرمائی تو میرا بنے گا کیا؟ میں بچوں گا کیسے؟ شفاعت عظمیٰ والے وہ، شفاعت کبریٰ والے وہ، اور امت سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں، فرمایا سارے نبیوں کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے، سب اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک جب تک اپنی امت کی شفاعت نہ کر لوں، ان کو بخشوا نہ لوں اپنے رب کی بارگاہ سے۔ تو آج امتیوں کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ان سے محبت، ان کی غلامی، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور شفاعت کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا پیارے حبیب جائیں جس شخص کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان اسے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ فرمایا میں نکال لاؤں گا، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس کی وہی تعریفیں کروں گا، وہی پھر اللہ پاک فرمائے گا جو حدیث میں پہلے ذکر کیا، پیارے حبیب سر کو اٹھائیں، مانگیں، سوال کریں، شفاعت کریں، تو اللہ پاک فرمائے گا پیارے جس کے دل میں رائی کے دانے کی مثل یا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان اسے آگ سے نکالنا ہے، فرمایا میں نکال لاؤں گا، پھر واپس جاؤں گا، پھر سجدہ کریں گے، پھر حضور علیہ السلام نے وہی کچھ فرمایا جو پہلے ذکر کیا، پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے نا، اسے بھی آگ سے باہر لے آئیں، فرمایا میں انہیں بھی نکال لاؤں گا۔ کیا شان ہے شفاعت کی! پھر واپس جاؤں گا، پھر چوتھی بار مجھے کہا جائے گا اپنے سر اٹھائیے، پھر چوتھی مرتبہ جب سجدہ کریں گے نا تو اللہ فرمائے گا پیارے سر کو اٹھائیں اور کہو تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگیں تمہیں دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب مجھے کلمہ پڑھنے والوں کے حق میں اجازت عطا فرما تاکہ انہیں بھی دوزخ سے نکال لاؤں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا پیارے حبیب یہ تمہارے سپرد نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور عظمت و جبروت کی قسم میں کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو آگ سے ضرور نکالوں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ عرض کریں گے اے میرے پروردگار آگ میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے قید کر دیا، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے۔ یہ بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کا واقعات قیامت کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت
جو مجرموں گناہگاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کے دوزخ سے نکال رہے ہوں گے، پل صراط سے انہیں بچاتے ہوں گے، انہیں پل پر سے گرنے سے بچاتے ہوں گے، ان کے لیے حوض کوثر کے جام پلاتے ہوں گے، ان کے وزن پورے کر، ساری توجہ ادھر لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس تصور کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آج پرہیزگار تو الگ ہیں، یہ تو جنت میں جا رہے، یہ تو، لیکن ساری توجہ کدھر لگی ہوئی ہے؟ رونا کن کے لیے، سجدے کن کے لیے، بخشش کی دعائیں کن کے لیے، مغفرت کی دعائیں کن کے لیے؟ یہ گناہگاروں کے لیے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار نظر آئیں گے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اور یہ روایت کتنی ایمان افروز ہے کہ سارے نبی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دربار الہی میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب کیا چاہتے ہو کہ تمہاری امت سے کیسا معاملہ کروں؟ میں عرض کروں گا پروردگار ان کا حساب جلدی فرما، پس انہیں بلایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ بعض میری شفاعت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کرنے والے ہیں، جو اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ داروغہ جہنم پکاریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی امت میں خدا کے غضب کی کچھ سزا بھی نہیں رہنے دی، پر میں شفاعت کرتا رہوں گا کہ حتیٰ کہ مجھے ایسے لوگوں کے ناموں کے دفتر دیے جائیں گے جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور محبت کے سبب آپ کی امت کے ساتھ آپ کی رضا کے موافق معاملہ فرمایا جائے گا، تو آپ شفاعت فرمائیں گے، اور ایسی شفاعت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہر ایک بات یاد رکھے، ایک حدیث میں فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، اور میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، مگر یہ اس کے لیے نہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے وہ طالب بننا، شفاعت مانگنا، شفاعت کی طلب کرنا، یہ آج سے ہی بارگاہ رسالت میں فریاد کریں آقا اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ ہمیں آج بھی ان کی حاجت ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شفیع بنا کے بھیجا ہے، ہمارا شفاعت کرنے والا، ہماری جو ہے وہ بھلائی کے نہایت چاہنے والے بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا آئیے مدنی چل کے ناظرین اپنی محبتوں کا مرکز انہی کو بنائیں کہ جنہوں نے کام آنا ہے، انہی کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنائیں کہ جنہوں نے ہمیں رب سے بخشوانا ہے، انہی کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنائیں جن سے رب نے وعدہ کیا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ادھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، میں ان کا گناہگار وہ میرے شافع ہے، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہم ہیں ان کے وہ تیرے، تو ہوئے ہم بھی تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پاکیزہ محبت عطا کرے، انہی کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء